دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ دجال کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، بلکہ یہ جو مادہ ہے دجل، اس سے کوئی اور مشتق لفظ بھی نہیں آیا۔ اردو میں دجل کے معنی ہے فریب۔ دجالیت کا مطلب ہے ملمہ سازی، کسی چیز کی اصل حقیقت پر پردہ ڈال دینا، یا کسی چیز کو وہ بنا کر ظاہر کرنا جو وہ نہیں ہے، یہ دجالیت ہے۔ احادیث نبویہ میں البتہ دجال کا لفظ اور دجال کا تذکرہ 3 اعتبارات سے آیا۔ پہلی بات یہ کہ حضور نے خبر دی کہ آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک جھوٹے نبی پیدا ہوں گے 30 دجالون کذابون، جو دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث متفق علیہ۔ اس سے اوپر حدیث کا سند کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں ہے۔ متفق علیہ حدیث تقریباً اپنی سند کے اعتبار سے قرآن کی مساوی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے ایسے جھوٹے ملمہ ساز دجال پیدا نہ ہو جائے 30 کے قریب، جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ آپ فرما رہے میری امت میں سے، میری امت میں سے كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت میں سے 30 ایسے دجال کاذب کھڑے ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ میں نبی ہوں آخری، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دجال جو ہے خود حضور کے زمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب بہت بڑا اور بہت بڑا نقصان اس نے امت مسلمہ کو پہنچایا تھا، اور ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمارے قریب کے دور میں بہاء اللہ ایران میں پیدا ہوا، غلام محمد قادیانی لعنت اللہ علیہما وہ بر اعظم میں پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوا، بلکہ پاکستان میں پیدا ہوا، سرزمین تو پاکستان کی تھی۔ ایک خلیفہ رشاد حال ہی میں وہ مصری تھا، اس نے جا کے امریکہ میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور چھوٹے چھوٹے تو بہت سے کھڑے ہوئے ہیں جن کا کہ تذکرہ نہیں آتا اس لیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرے دجال اکبر، ایک بہت بڑا دجال، سب سے بڑا دجال المسیح الدجال، اس کے بارے میں حدیث ہے ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے عرصے کے درمیان دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں گزرا جس نے کہ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو۔ وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمُوهُ، اور دیکھو میں نے بھی تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے۔ یہ ابو داؤد ترمذی اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ دوسرا ذکر ہے جو آپ کو احادیث میں ملتا ہے۔ تیسرا ذکر ملتا ہے، یہ جو شخص معین ہے اس کے بعد آپ کی احادیث متعدد ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے سے نجات پانے کے لیے، بچنے کے لیے، حفاظت میں رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت اور اس پر تدبر اور اس پر غور و فکر جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ یہ 4 صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں، ابو سعید خدری، ابو الدرداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم میں بھی ہے
سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، احمد ابن حنبل، بیہقی، ان سب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بعض میں یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، بعض میں ہے آخری آیات، بعض میں ہے تقریباً پوری سورت۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک دجال کے فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تیسرا پہلو ہے۔ تو یہ تین اعتبارات سے حدیث کے اندر دجال کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔